بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. فقال لي ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جسم کے بعض حصے سے یعنی پکڑا، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ مونڈے سے، جو کندھا ہوتا ہے نا، کندھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کندھے سے پکڑا، اور اس کا مقصد متوجہ کرنا تھا بات کے لیے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، تم دنیا میں رہو ایسے جیسا کہ کوئی اجنبی ہوتا ہے، جیسا کہ اجنبی دنیا میں رہتا ہے اس طرح رہو، او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر کی طرح. وعد نفسک من اہل القبور، اور تم اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کیا کرو، مردوں میں شمار کیا کرو. فقال علی ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم صبح کر لو تو شام کے متعلق مت سوچو، اور جب تم شام کر لو تو صبح کے متعلق مت سوچو، منصوبے مت بناؤ. وخذ من صحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. ومن حیاتک قبل موتک، اور تم اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. فإنک لا تدری یا عبد اللہ ما اسمک غدا، کیونکہ اللہ کے بندے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کل تمہارا نام کیا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے ما اسمک غدا، تمہارا نام کیا رہے گا. آئے لوگ تمہیں زندوں میں ہی سمجھیں گے کہ بھئی فلاں فلاں، یا مردوں میں کیوں فلاں جو دنیا سے چلا گیا، مرحوم. مرنے کے بعد تو نام بھی بدل جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بھئی وہ مرحوم. تو کل کا معلوم نہیں ہے کہ کل تم کس میں شمار ہوں گے. آیا تمہارا نام زندوں میں ہی رہے گا، لوگ تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے، اور یا پھر تمہیں مرحوم یعنی میت کہہ کر پکاریں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے باب ما جاء فی قصر العمل. تو اس روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ان کو کندھے سے یعنی مونڈے سے پکڑا. اس کا مقصد متوجہ کرنا تھا کہ بھئی بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے. بعض مرتبہ ہم کسی کو متوجہ کرتے ہیں نا، اس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا متوجہ کرنے کے لیے کہ بات اہم ہے، غور سے سن لو. اور کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک اجنبی ہوتا ہے یا راہ چلتا مسافر. ان دونوں میں بھی فرق ہے. فرمایا کہ اجنبی کی طرح رہو. ایک انسان کسی دوسرے شہر جاتا ہے، کسی دوسرے ملک جاتا ہے، تو اس کی حیثیت وہاں ایک اجنبی کی ہوتی ہے. یہ اگر وہاں رہتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ سفر پہ چلے جاتے ہیں، دوسرے شہر چلے گئے، دوسرے ملک چلے گئے، تجارتی سفر ہے، سیاحتی سفر ہے، یا کوئی اور سفر ہے، تو وہاں انسان کی حیثیت ایک اجنبی کی ہوتی ہے. وہاں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا چلو بھئی آج یہاں اپنا گھر بنا لیں، یا اگر کوئی عارضی کرائے کے گھر میں یا ہوٹل میں ہے تو وہاں کوئی منصوبے نہیں بناتا اس کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں اجنبی کی حیثیت سے ہوں. بہت سارے لوگ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جن کا آبائی تعلق دوسرے علاقوں سے ہوتا ہے، اور یہاں شہر میں ہوتے ہیں کاروبار، رزق اور روزی کے سلسلے میں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کر لو، یہ، وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا تو یہاں کچھ ہے نہیں، ہم اجنبی، ہم یہاں کیوں پراپرٹی بنائیں، یا فلاں کام یہاں کیوں کر لے، ہماری تو زمینیں وہاں پر ہے، گھر وہاں پر ہے، آباء و اجداد وہاں پر ہے. تو یہ اجنبی کی حیثیت سے تم دنیا میں بھی رہو، کہ اصل وطن یہ نہیں ہے.
یہ ایک عارضی وطن دنیا ہے اور بالآخر تمہیں یہاں سے جانا ہے. جیسے دنیا کے اعتبار سے بھی انسان دوسری جگہ اپنے آپ کو اجنبی تصور کرتا ہے، اس لیے جب اجنبی تصور کرتا ہے تو وہاں پر کوئی زیادہ توقعات نہیں وابستہ رکھتا، اور نہ ہم وہاں کے متعلق کوئی لمبے چوڑے منصوبے بناتا ہے، نہ تعمیرات کرتا ہے. کہتے بھئی ہم تو اجنبی ہے، تو اجنبی کی طرح رہو. اور بلکہ فرمایا کہ کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھو، بلکہ پھر اس سے بھی مزید ترقی کر لو اور اتنے دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ کہ راہ چلتے مسافر کی طرح اپنے آپ کو سمجھو. یہ اس پہلے والے سے بھی زیادہ جلدی معاملہ ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک انسان ہے اجنبی مگر ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، مقیم ہے کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں. ایک وہ مسافر ہے جو راہ چلتا مسافر ہے، راہ چلتا. جیسے ہوتا ہے نا، اب گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں کوئی شہر ہے، بھئی چلیں تھوڑا سا اتر جاتے ہیں، کچھ پیٹرول ڈلواتے ہیں، کھاتے پیتے ہوٹل جائیں گے. تو اس طرح وہاں پر کوئی منصوبے بناتا ہے جہاں انسان کھانے کے لیے اترا ہو، یا کسی اسٹیشن پہ انسان ٹرین سے اترا، یا جہاز راستے میں اسٹے کسی ملک میں. 2 گھنٹے کا میں یہاں مہمان ہوں، 5 منٹ ٹھہروں گا، 20 منٹ ٹھہروں گا، چلے 1 گھنٹہ ٹھہروں گا. تو یہ معاملہ پہلے والے مسافر سے بھی زیادہ جلدی کا ہے. اس طرح اپنے آپ کو دنیا میں سمجھو کہ راہ چلتا مسافر تو بالکل اپنا وقت خراب نہیں کرتا اس جگہ پہ. اس کی تو ساری توجہ آگے کی طرف ہوتی ہے کہ بھئی کہیں ٹرین نہیں چھوٹ جائے. اسٹیشن پہ کوئی بھی ایسا وقت ضائع نہیں کرتا نا کہ چلو تھوڑا گھوم پھر لے، باہر اسٹیشن سے نکل کے شہر دیکھ لے، پیچھے ٹرین چلی جائے گی. جہاز میں کہیں اسٹے ہوا، کوئی بھی وہاں ایئرپورٹ دیکھنے میں نہیں لگتا اگر وقت کم ہے کہ بھئی جہاز چھوٹ جائے گا. یا راستے میں بس سے اترا اور کہیں ہوٹل پہ کھانے کے لیے، تو کیسے جلدی کرتے ہیں، بار بار بس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹرین کی طرف توجہ ہوتی ہے، بھئی ہارن کہیں تو نہیں بجا. تو یہ راہ چلتا مسافر، اس کا معاملہ کتنا جلدی کا ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجنبی کی طرح، بلکہ مزید اپنے اوپر محنت کر کے، اپنی اصلاح کر کے دنیا میں اپنے آپ کو اجنبی سے بھی زیادہ راہ چلتے مسافر کی طرح تصور کرو کہ بس یہ کچھ وقت کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں اور بالآخر مجھے کسی بھی وقت یہاں سے اپنا سامان باندھ کر چلنا ہے آخرت کی طرف. یہ معاملہ ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو، اپنے آپ کو زندوں میں شمار مت کرو. آج تو ہم قبر کا نام سنتے ہی طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے، موت کا نام سنتے ہی انسان کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہی ہے جس سے انسان آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ موت ہر ایک پر آنی ہے اور آ کر رہے گی. کب آئے گی یہ معلوم نہیں ہے، جلدی آ جائے، دیر سے آ جائے، جوانی میں آ جائے، بچپن میں آ جائے، لڑکپن میں آئے، بڑھاپے میں آئے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں سمجھو اور یہ سمجھو کہ بس میں تو ہوں مردوں میں، اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہے جو جتنی ہے یہ جی کر مجھے جانا ہے. لیکن ہم اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں، ہم تو موت کا تصور ہی نہیں کرتے، بلکہ ایسے یہاں رہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنا ہے. منصوبے پلاننگ ہمارے برسوں کے لیے ہوتے ہیں، 10-20 سال بعد کے لیے، 50 سال بعد کے لیے. اور کتنے ہم ایک سوچ رکھتے ہیں کہ بھئی کاروبار اتنا وسیع کرنا ہے، بھئی اس کا دائرہ بڑھانا ہے، شہر سے باہر پھیلانا ہے، ملک سے باہر دوسری جگہ پر برانچیں کھولنی ہے، اور یہ فلاں معاملہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. تو یہ وہ انسان تو نہیں کر سکتا جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، تم اپنے نفس کو اہل قبور میں شمار کرو کہ جیسے تم مردوں میں سے ہو. اور حقیقت یہی ہے، اگر انسان غور کر لے کہ موت کا تو وقت متعین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 100 سال بعد کیا ہم میں سے کوئی ہوگا، میں نے 100 سال زیادہ کہہ دیے، کیونکہ تقریباً اللہ پاک کو علم ہے، لیکن اسباب کے درجے میں تو بظاہر ایسا ہے کہ شاید کوئی بھی ہم میں سے نہ ہو 100 سال بعد. یہ جو ہم موجود ہے اس وقت، اولادیں یا ان کی اولادیں ہوں تو وہ الگ بات ہے. یہ تو طے ہو گیا نا کم از کم کہ ہم 50 60 70 سال بعد ہم میں کوئی نہیں ہوگا، تو یہ تو طے ہے. لیکن ہم اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی ہم اس طرف سوچ ہی نہیں لے جانا چاہتے کہ بھئی دنیا سے جانا بھی ہے. حالانکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو زندوں میں شمار مت کرو، اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو. اور جو انسان قبر میں چلے جاتا ہے، ظاہری بات ہے اس کا تو پھر کھاتا اعمال کا بند ہو جاتا ہے، پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوتا ہے. تو بھئی اپنے آپ کو ایسے تصور کرو جیسے کہ انسان کی موت ہو چکی ہے اور میں اس وقت قبر میں ہوں. اب میری کیا صورتحال ہوگی قبر میں؟ اگر میں اپنے آپ کو تصور کروں کہ میں اس وقت قبر میں ہوں، تو میں اپنے اعمال کی طرف نظر کروں گا تو ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے. میں زیادہ جانتا ہوں کہ میرے اعمال کی کیا کیفیت ہے.
بدعملی زیادہ ہے، اچھے اعمال زیادہ ہے. اسی طرح موجودین میں سے ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو ہر انسان یہ تصور کر لے کہ گویا میں دنیا سے جا چکا ہوں. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے فرمایا، یہ راوی کہتے ہیں، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جب تم صبح کر لو تو شام کے بارے میں مت سوچو. اب تو یہ ہے نا، صبح کے ہم کہتے ہیں بھائی شام کو میں آپ سے ملنے آؤں گا، شام کو میں یہ کام کروں گا، شام کو میں یہ کروں گا، کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا. ہمارے تو منصوبے بڑے دور کے ہوتے ہیں. لیکن جب صبح کر لو تو یہ یقین نہیں ہے کہ شام ہوگی یا نہیں ہوگی، زندگی میں شام آئے گی یا نہیں آئے گی. تو صبح کے وقت شام کے منصوبے مت بناؤ، بس اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھو. اور جب شام کر لو تو صبح کے بارے میں منصوبے مت بناؤ، مت سوچو کہ صبح یہ کروں گا، اٹھ کے یہ کروں گا، کل صبح یہ سے کروں، فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں کام ہے. ہمارے تو سارے دن ذہن میں منصوبے بنتے ہیں نا، خاص طور پہ رات کو، کہ کل یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انسان اسباب کے درجے میں کرتا ہے ایسا، لیکن اتنا ایک مضبوط اپنی زندگی پر یقین ہونا یہ مناسب بات نہیں ہے. بلکہ یہ انسان اپنے ذہن کے گوشے میں ضرور رکھے کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، صبح اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا. باقی کل کے لیے انسان جو ترتیب بناتا ہے وہ ایک دنیا کے معمولات کا حصہ ہے. لیکن بالکل موت کو بالکل ایک طرف کر کے ذہن سے نکال دینا اور ایسی پلاننگ بنانا سال ہر سال کی، یہ غفلت کی دلیل ہے. تو جب رات کر لو تو صبح کے بارے میں یقین نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے بہت سارے ساتھی مسلمان بھائی بہنیں، پتہ چلا صبح کو اطلاع آتی ہے کہ بھئی رات کو ان کا انتقال ہو گیا اور اچانک ہو گیا. بہت سارے ہمارے مسجد کے نمازی ایسے دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. صبح اطلاع ملی کہ رات کو تو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ سو گئے اور نیند کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے. تو ہم صبح کے ایسے غافل ہیں کہ کل کے منصوبے ہوتے ہیں، صبح کے منصوبے ہوتے ہیں. تو فرمایا جب شام کر لو تو صبح کے بارے میں مت سوچو. اور فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال کرنے کر لو آج صحت کے زمانے میں. اب یہ نا، اب تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں اب تو وقت بہت ہے، بعد میں آرام سے جو ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے صف کے کونے میں بیٹھ جائیں گے. پتہ ہی نہیں ہے وہ وقت آئے گا بھی نہیں آئے گا. آئے گا تو آیا ہم اس قابل رہیں گے نہیں رہیں گے. صحت کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہیں وہ عمر ہماری اسپتالوں کی نظر نہیں ہو جائے، وہ عمر ہماری کہیں بیڈ کی اور پلنگ کی نظر نہ ہو جائے. پتہ ہی نہیں ہے بھئی وہ ہمیں پیروں پہ چلنا نصیب ہوگا بھی نہیں ہوگا. اب تو ہم کہتے ہیں اب جوانی ہے، چلیں اب تو بہت وقت پڑا ہے میرے پاس. فرمایا نہیں، صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو اور اعمال کر لو. اور جو انسان جوانی میں اعمال کر لیتا ہے اس کی برکت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں جب وہ اس عمل پر قادر نہیں ہوتا، اللہ پاک اس عمل کا ثواب بڑھاپے میں ویسے ہی لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان تہجد کا عادی رہا جوانی میں، اب بھی بیمار ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، اب اس کو رات کو اس کے لیے اٹھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس نے پوری جوانی میں عبادت کی ہے رات کو تہجد، اور اب بھی دل تو چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، تو اللہ پاک اس کے لیے تہجد کا ثواب روزانہ لکھیں گے. اسی طرح اس نے صحت کے زمانے میں جو عبادت کی ہوگی طاقت کے زمانے میں، اور اب اگر یہ قادر نہیں رہا تو نیت کے اوپر ہے نا، اللہ پاک اس بیماری کی حالت میں اس کے لیے وہی اعمال کا ثواب لکھتے رہیں گے. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ہم اپنی صحت کو قیمتی بنا لیں اور صحت کے زمانے میں اعمال کر کے اللہ پاک کو دکھائے. اسی طریقے سے فرمایا کہ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے بھی غنیمت جان لو. یہ زندگی کے لمحات اللہ پاک نے دیے ہیں، اور جیسے روایت سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے مابین ہے، یعنی طبعی طور پر. اللہ پاک کم و زیادہ بھی دے دیتے ہیں کسی کو، لیکن نارمل اگر دے گا. سابقہ امتوں کی عمریں زیادہ تھی، 100 200 300 سال، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کی عمر کم ہے، نارمل جیسے 60 اور 70 کے مابین. لیکن اگر انسان اس کو بھی قیمتی بنا لے، اور ہمارے پاس تو عمر ویسے بھی تھوڑی ہے، اس کو بھی ہم جھگڑوں کی نظر کر دیں، معاملات کی نظر کر دیں، اختلافات کی نظر کر دیں، پھر زندگی میں بچتا ہی کیا ہے؟ خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنی اس تھوڑی سی عمر کو اللہ پاک کی رضا میں صرف کر دیں اور عبادت میں صرف کر دیں. تو فرمایا کہ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، بھئی تم اپنی موت کو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، کر لو اعمال. آج اعمال کر لو، موت کے بعد پھر عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر صرف حساب کتاب ہے.
اور فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے بندے کہ آئندہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، تمہارا نام کیا رکھا جائے گا۔ نام رکھنے سے مطلب یہ ہے تمہارے زندوں میں شمار ہوگا یا مردوں میں۔ یہی کہا جائے گا کہ بھئی فلاں، یا کہا جائے گا کہ وہ فلاں جو دنیا سے چلے گئے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ہے آج بات چیت کر رہے ہیں، ہم بلا رہے ہیں بھئی فلاں کو بلا لو، کل کو دنیا سے چلے گئے، ہم کہتے ہیں اوہ کل تو دنیا میں تھا آج دنیا میں نہیں ہے، مرحوم فلاں، اس طرح وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو کل کو پتہ نہیں ہے ہمارا نام بھی زندوں میں ہوتا ہے یا مردوں میں ہوتا ہے، یہ تو انسان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لے، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لے، موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ موتوا قبل ان تموتوا، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا، ویسے لفظی ترجمے کے اعتبار سے تو دیکھا جائے تو تم مر جاؤ مرنے سے پہلے، موتوا مر جاؤ اپنی موت سے پہلے۔ تو موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ موتوا اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالو مرنے سے پہلے۔ جو نفس اور شیطان ساتھ لگا ہوا ہے نا، وہ خواہشات پیدا کر رہا ہے، گناہوں کی خواہشات، دنیاوی لذات کی خواہشات، اسباب کی خواہشات، تو موتوا اس کو مار ڈالو، اپنی ان خواہشات کو ذبح کر لو، مار دو قبل ان تموتوا، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا، موتوا مرنے کی تیاری کر لو، مرنے کی تیاری کر لو قبل ان تموتوا، قبل اس کے کہ تم پر موت آ جائے۔ وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو، دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ کل کو تمہارا محاسبہ قیامت کے دن کیا جائے۔ دنیا میں محاسبہ کر لو۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ میں نے کیا تیاری آخرت کے لیے کی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آپ حضرت کو پہلے بھی سنا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کو یہ شوق ہوا کہ میرے وقت میں جو نیک لوگ ہیں اس زمانے میں، ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتا ہوں اور ہر ایک سے اس کے معمولات پوچھتا ہوں کہ آپ کیا معمولات کرتے ہیں روزانہ، یا آپ کو پتہ چل جائے کہ آج کل آپ کی موت آنی ہے تو آپ کیا عمل کریں گے۔ تو وہ نیک اعمال بتائیں گے تاکہ میں ان اعمال کو اختیار کر لوں۔ تو مختلف لوگوں سے ملے، بزرگوں سے، کسی نے کیا عمل بتایا، کسی نے کہا میں نماز زیادہ پڑھوں گا، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ کل موت آنی ہے تو کیا عمل کروں گا۔ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا صدقہ خیرات۔ ان کے پاس بھی آیا حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان سے ہی پوچھا۔ انہوں نے عجیب جواب دیا کہ حضرت اگر آپ کو معلوم ہو جائے کل آپ کو مرنا ہے، بالفرض معلوم ہو جائے، آپ کیا عمل کریں گے؟ فرمایا کہ وہی جو روزانہ کرتا ہوں، میرے معمولات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جواب سمجھے کہ وہی عمل کروں گا نارمل روٹین کے مطابق جو روزانہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے موت کے لیے۔ یہ صاحب کمال انسان کی زندگی ہوتی ہے کہ ایسی زندگی گزار لے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار ہو، جب بھی موت آ جائے بے فکری کے ساتھ۔ ہم نے اپنے اکابرین، بزرگوں کو، بڑوں کو دیکھا کہ باقاعدہ انتظار میں رہتے رہے کب اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آتا ہے، باقاعدہ انتظار میں۔ اور اب تو موت کے نام سے ہمیں وحشت محسوس ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ تو اپنے اوقات کو قیمتی بنانا۔ آخری بات علماء نے اس کے لیے لکھا ہے، خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو، اوقات کو قیمتی بنا لے تو اس کو 4 کام کرنے ہوں گے روزانہ، 4 کام۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے مشارطہ۔ مشارطہ کہتے ہیں شرط لگانا، اپنی نفس کے ساتھ شرط لگانا۔ اس کے بعد ہے مراقبہ، تیسرے نمبر پر محاسبہ، اور چوتھے نمبر پر معاتبہ۔ اس کو سمجھ لیں آسان انداز میں کہ سب سے پہلے کام، جب انسان صبح اٹھے، کام پہ جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، دکان جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، جہاں اس کی روٹین ہے، ترتیب ہے، تو مشارطہ، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے آج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ یہ اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کر لے، معاہدہ کر لے، معاہدہ یا مشارطہ
کہ آج میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، نہ آنکھوں سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ کسی اعضاء کے ذریعے سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اہتمام کرے کسی مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں نگرانی، پھر سارے دن نگرانی کرے، کوئی بات زبان سے نکالنے لگے تو وہی کوئی غلط بات نہیں نکل جائے، آنکھ غلط دیکھنے لگے فوراً اپنی آنکھوں کو پھیر لے، زبان پھسلنے لگ جائے قابو میں کر لے، کانوں میں غلط چیز کی آواز آئے، غیبت کی، گانے بجانے کی، تو کان بند کر لے، یعنی اپنے اعمال کی دن بھر نگرانی کرتا رہے۔ اور جب رات کو گھر آ جائے، بستر پر لیٹ جائے، پھر محاسبہ، اچھا اب دیکھو بھئی میں نے دن میں کوئی گناہ تو نہیں کیا، اگر اس میں کیفیت اچھی آئی کہ الحمدللہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ اور اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی آج فلاں گناہ کیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، خیانت کی، دھوکہ دیا، تو اس صورت کے اندر چوتھا کام کرے معاتبہ، عتاب سے ہے، سزا دینا، اپنے نفس پر کوئی سزا مقرر کر لے کہ اگر کوئی آج گناہ کیا اتنے رکعت نفل پڑھنے ہیں مجھے، آج میں نے کوئی گناہ کیا اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں، جو مناسب سمجھتا ہے۔ تو اگر دن بھر کے اعمال پر جائزہ لینے میں پتہ چلے کہ آج مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو پھر معاتبہ، اپنے نفس کو سزا دے۔ نفس ہے نا، نفس یہ بڑا شریر ہے، ہم کہتے ہیں بھائی طالب علم کو سزا دی جاتی ہے اصلاح کے لیے، یہ نفس بھی شریر ہے، یہ تب کنٹرول میں آئے گا جب اس کو سزا دیں گے نا۔ ہم تو سزا نہیں دیتے، ہم تو اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، گناہوں کا عادی بنا کے اور طاقتور بناتے ہیں، لیکن یہ کنٹرول میں ایسا نہیں آتا، یہ مجاہدات سے کنٹرول میں آتا ہے۔ تو سزا، بھئی آج مجھے 20 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور اتنا آسان تو نہیں ہے۔ جب انسان پڑھے گا نا، نفس پہ بوجھ آئے گا، جب بوجھ آئے گا تو وہ نفس خود سرکشی چھوڑ دے گا۔ چلے بھئی آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے جو ہے 2000 روپے جو ہے اللہ کے راستے میں دینے، اب نفس پہ بوجھ آ گیا، یار یہ تو کمائی میں سے میں دے رہا ہوں۔ ایک سزا جو انسان مناسب سمجھتا ہے وہ اپنے نفس پر۔ تو جب انسان یہ 4 کام کرے گا، صبح کے وقت مشارطہ نفس سے معاہدہ کر لے، پھر دن بھر مراقبہ، نگرانی کرے اعمال کی، اور رات کو آ کر بستر پر لیٹ کر دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرے، اور اگر کوئی گناہ نہیں ہوا اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ غلطی کی ہے تو پھر اس پر معاتبہ، اپنے نفس پر سزا مقرر کر کے اس کو سزا دے دے۔ تو اس سے اللہ پاک سے امید ہے کہ ہر دن ہمارا قیمتی بنے گا اور گناہوں سے خالی گزرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا